بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کل ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہم نے اپنی جس صلاحیت پہ کام شروع کرنا ہے، آج جس پہ ہم کام کریں گے وہ ہے لکھنے سے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو بغیر اپنا وقت ضائع کیے آج کے کام پہ، آج کے جو حاصل تعلم ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ اپنے پہلے سبق کو آج 8ویں حصے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اردو 11ویں جماعت اور ہمارا سبق نمبر 1.8، جس میں آج جس صلاحیت پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لکھنا سے متعلق، ٹھیک ہے جی؟ آج کا حاصل تعلم نظم کے اشعار کی حوالوں، شاعر کا پس منظر، انداز تحریر کا بیاں کرتے ہوئے شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکے۔ جب ہم نے اس تشریح کرنی ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آپ کی تشریح کرنے کا انداز یہ تھا جماعت داہم تک کہ شاعر کا نام، نظم کا نام، اور اس کے بعد ہم براہ راست تشریح شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہی، آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، بلکہ حاصل تعلم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے تشریح تو کرنی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اشعار کی حوالوں، اس میں حوالہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قرآنی آیت کا حوالہ ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کا حوالہ ہو سکتا ہے، کہیں اور سے کچھ پڑھا ہو تو وہ حوالہ دے سکتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں، اشعار شامل کر سکتے ہیں، اور کسی کا اگر قول یاد ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام حوالے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ شاعر کا پس منظر، جن شاعر کی جو نظم آپ پڑھ رہے ہیں ان کا پس منظر مختصراً آپ نے بیان کرنا ہے، ان کا شاعری کا انداز جو ہے، انداز تحریر یا انداز بیان، اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز، جو شعر دیا جائے اس میں جو شعری محاسن استعمال ہوئے ہیں، تشبیہ استعمال ہوئی ہے، تلمیح استعمال ہوئی ہے، صنعت تعلیل استعمال ہوئی ہے، تضاد استعمال ہوئی ہے، کنایہ استعمال ہوا ہے، یا کچھ بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں جو اس شعر میں استعمال ہوا ہو، اس کا لازمی حوالہ دینا ہے، پہلے اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ اب بظاہر جو آپ کو اس سے پہلے تشریح آسان لگتی تھی، تشریح اب بھی آسان ہے، شعر وہی رہیں گے، کرنے کا انداز بھی وہی رہے گا، اسی طرح نئے الفاظ کے معنی تلاش کریں گے، لیکن اب تشریح سے پہلے ان تمام چیزوں کو شامل کریں گے تو آپ کی تشریح مکمل ہوگی۔ اور اگر آپ صرف اس شعر کی پہلے کی طرح تشریح کر دیں گے تو چونکہ آپ کی یہ تمام چیزیں جو حاصل تعلم کا تقاضا یہ نہیں ہوں گی، تو آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کے نمبر اس طرح سے اچھے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب سے ہم نے اپنی شعر کی جو تشریح ہے اس کو کرنے کا انداز بدلنا ہے، اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ چونکہ اس جماعت میں، بلکہ جماعت ناہم سے جو تشریح ہم کرنا سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا حاصل تعلم ہے، اس میں شاعر کے انداز بیاں اور ان کا جو ایک پس منظر ہے اس پہ خصوصی بات کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھیں کہ مختصر سے ہمارے پاس نظمیں ہیں، 6 منظوم کلام ہیں اور 6 یا 7 غزلیات ہیں، تو اس کو پڑھنا، اس کے بارے میں پڑھنا مشکل نہیں۔ کتاب لکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ شاعری کا جو ان کا انداز بیاں ہے اور ان کا پس منظر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے تاکہ آپ اسی کو پڑھیں اور آپ کو واضح ہو جائیں۔ ہمارے پاس یہ جو پہلی حمد ہے یہ حفیظ طائب صاحب کی لی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو چیز آپ نے ہمیشہ آپ کے حاصلات اس میں کثیر الانتخابی سوالات میں بھی آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے شاعر کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، ان کی جائے پیدائش و وفات بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس صفحے میں سے کسی بھی چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ 14 فروری 1931 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور 13 جون 2004 کو لاہور میں انتقال فرمایا۔ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے، اور آپ کو آپ کے اس کام کی وجہ سے، شعر و شاعری کے اور خاص طور پہ حمدیہ اور نعتیہ کلام کی وجہ سے مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ کی تصانیف میں اردو مجموعہ نعت، کلیات حفیظ طائب اور صلو علیہ وآلہ ہیں، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور میں ہی حفیظ طائب صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کام
کو پبلش کرنے کے لیے اور مزید ایک فاؤنڈیشن، ایک ادارہ بنایا گیا ان کے رفقا نے، اور اس نے ایک فاؤنڈیشن ابھی تک لاہور میں حفیظ طیب صاحب کے نام سے جو ہے وہ جہاں پہ چل رہی ہے، اور اس میں یہ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. حفیظ طیب ایک عہد ساز نعت گو تھے. ان کا شمار پاکستان میں نعت گوئی کو فروغ دینے والے بانی شعراء میں ہوتا ہے. یعنی نعت گوئی کو رواج یا فروغ یا اس میں ترقی و ترویج کے لیے آپ کا نام ان بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. آپ کا اصل نام عبدالحفیظ اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جبکہ قلمی نام حفیظ طیب ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوالات آپ سے تفہیم کے دوران بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور کثیر الانتخاب سوالات کے دوران میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد نگر ضلع گوجرانوالہ آپ کا آبائی شہر ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم احمد نگر کے اسکول اور میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے کیا. زمیندار کالج گجرات میں انٹر کے طالب علم ہوئے، لیکن ریاضی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اسے خیر آباد کہا، اور اپنے ذوق کے مطابق اردو اور پنجابی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پرائیویٹ پاس کیے. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی، اور 1976 سے 2003 تک مختلف ادوار سے شعبہ پنجابی میں تدریسی فرائض انجام دیے. پیشہ کیا تھا؟ درس و تدریس. ٹھیک ہے. حفیظ طیب لڑکپن سے ہی علامہ اقبال کی شاعری سے بہت متاثر تھے. انہوں نے اپنے نعتیہ سفر کو ایک نعتیہ تحریک کی شکل دی، اگرچہ انہوں نے آغاز سخن غزل گوئی سے کیا. ابتدا ہی نعت گوئی سے نہیں کی بلکہ غزل گوئی سے کیا، مگر ان کی غزلیات ایسی نہیں تھیں جو لہو و لعاب کی طرف لے جاتی ہوں، بلکہ آپ کی غزلوں میں بھی تصوف اور ایقان کی جھلک موجود تھی، جو آگے چل کے ان کے حمدیہ اور نعتیہ کلام میں واضح نظر آنے لگی. عشق حقیقی میں ان کا پور پور ڈوبا ہوا تھا. آپ کے نعتیہ کلام میں گونا گوں استغاثہ اور فریاد. اب یہ وہ آپ کا انداز بیاں ہے یا شاعری کا پس منظر ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا جس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بحضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دکھائی دیتا ہے. نعت کو علمی پس منظر مہیا کرنے کے لیے آپ نے عمیق نظر سے قرآن، سیرت اور حدیث کا وسیع مطالعہ کیا. اور ابھی جیسے جیسے آپ حفیظ طیب صاحب کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ آپ کے اشعار جو ہیں وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہیں. ان کا جو مضمون ہے، جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ وہاں سے اخذ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کو بنیاد بنایا گیا. حفیظ طیب کے نعتیہ کلام کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نعت میں وسیع اور متنوع موضوعات کو شامل کیا، اور شاید اسی وجہ سے ان کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے چیدہ جیتا نکات جو ہیں وہ آپ نے تشریح میں شامل کرنے ہیں. تشریح سے قبل کیسے کرنے ہیں وہ بھی آج میں آپ کو سکھاؤں گی. ہم آج دیکھتے ہیں اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ. تو شعر و شاعری میں تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ شعر میں موجود پوشیدہ مفہوم کو آسانی سے سادہ الفاظ میں سمجھا جا سکے. اس بات سے تو آپ سب واقف ہیں کہ جب ہم شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے الفاظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے نا، جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم لغت سے اس کا معنی تلاش کرتے ہیں تو وہ معنی جو آتا ہے وہ اس مصرع یا شعر کے مطابق نہیں ہوتا. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اشعار میں عام طور پر کنایاتی گفتگو کی جاتی ہے، مجازی معنوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، اور یوں ہم شعر و شاعری میں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تشریح کرنے سے پہلے شعر کو بغور پڑھیں، خاص الفاظ کے معنی لکھ لیں. اس سے آپ سب واقف ہیں کیونکہ جماعت دہم تک آپ اسی انداز میں تشریح سیکھتے آئے ہیں. پھر ان اشعار کے معنی کو استعمال میں لا کر اشعار کی ترتیب کے مطابق جملے ترتیب دیں. ایسا نہیں ہے، کل بھی بات ہو رہی تھی کہ دوسرے مصرے کا جو معنی و مفہوم ہے اس کو پہلے آپ بیان کر دیں، پہلے اس پہ بات کر لیں اور بعد میں دوسرے پہ کریں. شعر کی تشریح کسی بھی شعر کو بغور پڑھ کر اس کے مفہوم کو آسان اور سادہ الفاظ میں ترتیب دینا ہے. شعر کے صرف یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ شعر کے صرف ظاہری اور مختصر معنی کو نہ دیکھیں. آپ کے پاس فرض کریں لفظ لکھا ہوا ہے آب حیات، تو آپ اس کو آب حیات کو لغت میں جو اس کا معنی ہے اس پہ نہ لے کے جائیں، بلکہ آب حیات کو ہم تلمیح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں
تو اس طرح سے اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو مختصراً بیان کرتے ہوئے شاعر نے کیوں اس تلمیح کا استعمال کیا، یہاں پہ اس کا کیا مقصد تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے شعر کے ظاہری اور مختصر معنی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس کی وسعت، اس کی گہرائی میں جا کے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ شعر کا پس منظر شاعر کے اظہار بیاں اور انداز کو بھی سمجھنا لازم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو چونکہ حاصل تعلم میں شامل ہے اور اب آپ نے اسی کے مطابق سیکھنا ہے، تو اس کو غور سے سیکھیے، ٹھیک ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کو آپ ذہن نشین کریں گے تو اسی صورت میں آپ مؤثر انداز میں تشریح کر سکیں گے۔ اچھا جی، آپ کے لیے میں نے سب سے پہلے ہی شعر کا انتخاب کیا کہ آپ کو میں سکھا دوں، تاکہ ایک دو شعر سے ہم مشق کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کس کا نظام میں رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تشریح کرنے کے نقطۂ نظر سے، تو ہم خاص الفاظ جو اس میں استعمال ہوئے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں آپ کی سمت میں ساتھ ہی دیے گئے، اسی صفحے پہ۔ افق، آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوام، ہمیشگی، ابدیت، ہمیشہ قائم رہنا۔ اگر ہم دیکھیں اس میں گونج، تو گونج سے مراد ہوتی ہے آواز کا کسی بند کمرے میں اس کا گونجنا، بازگشت، ٹھیک ہے؟ کس کا نظام، حکمرانی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے تو ان الفاظ کے معنی سے آپ نے واقفیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کے معنی تو دیکھ لیے، تشریح کرنے کے لیے جو حاصل تعلم دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم کیسے تشریح کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، حفیظ طائب ایک عہد ساز نعت گو شاعر ہیں، جن کی شاعری میں روحانیت اور مذہبی رنگ، عمیق جذبات و احساسات، تشبیہات و استعارات کا استعمال، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالہ جات کا استعمال پایا جاتا ہے۔ یہ ہے شاعری کا پس منظر اور شاعر کا انداز بیاں۔ اس کے مطابق آپ نے اسی طرح سے آپ نے تشریح کرنی، ٹھیک ہے؟ شامل نصاب ہم ان کے منفرد انداز بیاں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس میں بہترین انداز میں صنعت تکرار اور تراکیب لفظی کا استعمال اشعار کو پر اثر بناتا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر اس نظم میں شعری محاسن کا استعمال کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد، تاکہ تشریح آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اردو ادب کی یہی خوبصورتی ہے نا، کہ ہم اس کو کہتے ہیں، آپ جب غزلیات پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا۔ ابھی آپ نے پڑھنا ہے کہ شاعر نے ان الفاظ کی صورت میں یہ معنی و مفہوم اس کا تھا، اس کا یہ مطلب تھا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس سے یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، یا ان کا مقصد یا مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے بہترین انداز میں، چونکہ صنعت تکرار اور تراکیب لفظی اس حمد میں استعمال کی گئی ہیں، ہم نے پہلے ان کی مشق کر لی، وہ سیکھ لی، اس کا اطلاق کر لیا، اب وہ چیزیں آسان ہیں، ہم آرام سے اس کو اپنی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بات تھی کہ میں نے آپ کو، چونکہ تشریح کا سوال تو ہر امتحان میں آتا ہے، اگر میں آپ کو پہلے تشریح کرنا سکھاتی اور تشریح کے بعد ہم صنعت تکرار کو سیکھتے، تراکیب لفظی کو سیکھتے، یا اگر ہم مصرع اولا، مصرع ثانی کو سیکھتے، تو ہمیں وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوتے۔ اس لیے آپ کو پہلے وہ چیزیں سکھائیں کہ آپ نے وہ سیکھی ہوئی ہوں گی، جیسے ہی نظم پڑھیں گے آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا، اچھا یہ تو صنعت تکرار کی مثال ہے، یہاں پہ تو ترکیب لفظی استعمال ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، شاعر اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کی تشریح آسانی سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے شعر میں حفیظ طائب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تا حد نگاہ اسی کی حکمرانی دکھائی دیتی ہے، افق افق میں اللہ تعالیٰ کی ابدیت گونج رہی ہے، یہ دنیا اور کائنات کے باقی اجسام، ستارے اور سیارے اسی کے نظام کے تحت چل رہے ہیں، وہ کائنات کے وجود میں آتے ہی اپنے اپنے نظام میں اللہ کے حکم سے گردش کرنے لگے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ نظام اسی عمدگی سے چلتا رہے گا۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں افق افق صنعت تکرار کی مثال شامل کر کے حفیظ طائب نے اشعار کو مزید پر اثر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک منٹ مجھے ایک دیکھ لینے دیجئے کہ کہیں میری کوئی، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم جائیں دوسرے شعر کی طرف، تو اب دوسرے شعر میں میں نے اس شعر کو قصداً اس لیے لکھا کہ پہلے شعر میں نے آپ کو یہ بتایا یا یہ سمجھایا کہ آپ نے اشعار کی تشریح سے پہلے کس طرح سے شاعر کے متعلق لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اگلا جو اس کا جو دوسرا اس کا پوائنٹ ہوگا، اس میں آپ نے کس طرح سے اس میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے اگر تشبیہ و استعارات ہیں، کوئی صنعت تکرار ہے، صنعت تعلیل ہے، صنعت تضاد ہے، کچھ استعمال ہوئے، اس کا ذکر کرنا ہے اور پھر ہم نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دوسرا شعر آپ سے اس لیے لیا کہ اس میں آپ نے حفیظ طائف کا جو بحیثیت شاعر یا ان کا جو انداز بیاں ہے یا ان کا جو شاعری کا پس منظر ہے، وہ چونکہ پہلے شعر میں آپ نے بتا دیا، وہ سب میں وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم باقی اشعار کی، اگر آپ کو امتحان میں آتا ہے تو آپ پہلے شعر میں وہ لکھیں گے، اس کی تشریح کریں گے، اور دوسرے شعر میں اس کی جو براہ راست تشریح وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی شاعر کے ہوں تو، اگر الگ الگ شاعروں کے دو شعر لیے جائیں گے تو پھر آپ کو دونوں کا حوالہ، دونوں کے لیے آپ کو دینا پڑے گا کہ ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا انداز بیاں کیا ہے، اور پھر آپ اس کے محاسن پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کو دوسرا شعر میں نے آپ کے لیے لکھا کہ آپ کو میں سمجھا سکوں۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال بڑی شان والا، عظمت و بزرگی والا، روب و دبدبے والا، رنگ جمال حقیقت کا نظارہ، عرفان الہی۔ اب جب ہم اس کی تشریح کریں گے کہ ہم کے اس خوبصورت شعر میں حفیظ طائف نے تراکیب لفظی کا حسین استعمال شان جلال اور رنگ جمال کی صورت میں کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور عرفان الہی کو جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ میں نے آپ کو جو شاعر کا وہ انداز بیاں ہے اس کو پہلے چونکہ بتا دیا تو اس شعر میں شامل نہیں کیا۔ اگر یہ شعر ہوتا، پہلا ہی شعر ہوتا، تو آپ نے یہاں پہ پہلے وہ بیان کرنا تھا، اس کو شامل کرنا تھا، اور پھر ہم نے اس کو محاسن نظم کے مطابق یا ان کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی تشریح کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا۔ اس شعر کے مصرع اولا میں جبل جبل صنعت تکرار کی مثال ہے۔ اب ہم نے مصرع اولا سیکھ لیا ہے، مصرع ثانی سیکھ لیا ہے، مصرع سیکھ لیا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کریں گے، اس سے پڑھنے والے پہ بھی اچھا تاثر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے مصرع اولا میں جبل جبل صنعت تکرار کی مثال ہے، حمد و نعت میں ایسا حسین انداز صرف طائف کی پہچان بنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مصرع اولا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی جلال کو ظاہر کرنے کے لیے پہاڑوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ بلند و بالا ہیبتناک پہاڑ جنہیں اللہ نے زمین کی میخیں کہا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا۔ اب یہ حوالہ ہے، ٹھیک ہے، حوالوں کے ساتھ تشریح کرنی ہے نا، تو حوالہ یہ ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور آسمان کو اس کی میخیں؟ تو جو اللہ ایسے بلند پہاڑوں کو زمین کی میخیں کہہ رہا ہے، اس کی عظمت بڑائی کیا ہوگی۔ مصرع اولا ہی میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان و شوکت کو آسمان کے خوبصورت مناظر اور پہاڑوں کے ہونے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ مصرع ثانی میں اللہ تعالیٰ کے حسن، خوبصورتی اور جمال کو بیان کیا گیا ہے۔ رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق، یہی دوسرا مصرع ہے نا، مصرع ثانی، کہ افق افق میں اس کا حسن و جمال پھیلا ہے۔ جب سورج کے طلوع و غروب کا وقت ہوتا ہے تو ہر طرف بے شمار حسین رنگ پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو جس کو ہم شفق والا نظارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورج کے طلوع و غروب کا۔ تو اس دوران میں اگر آپ دیکھیں تو افق یعنی وہ حد نگاہ جہاں پہ زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کے درمیان میں اس قدر خوبصورت رنگ، خوبصورتی اور مناظر نظر آتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں، آپ واہ واہ کر اٹھتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی کی تخلیق کرنے والا کون ہے۔ ایک رنگ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا رنگ نکل رہا ہوتا ہے، سرخ، سرمئی، سنہری، مطلب مختلف رنگ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ صرف اس ایک چھوٹی سی مثال کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بنانے والا خود کتنا حسین ہوگا، جس نے اس قدر حسین مناظر، حسین چیزیں بنائی ہیں، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس وقت کے نظارے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ حسین نظارے در حقیقت ذات باری تعالیٰ کے حسن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہر طرف دیکھ لیا لیکن اللہ کی ذات ہی ہر طرف نظر آئی. تو اب سے آپ کا تشریح کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ تشریح کریں گے جو ہم اپنے انداز سے پہلے تشریح کرتے تھے کہ شاعر کا نام لکھا، نظم کا نام لکھا اور ڈائریکٹ تشریح، براہ راست تشریح شروع کر دیا. اب ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ سوال بھی اسی انداز میں آئیں گے اور آپ نے حاصل تعلم کے مطابق تشریح کرنی ہے. ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ حمد کے کسی ایک شعر کا انتخاب کریں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق جلدی سے اس کی تشریح کر کے مجھے دکھائیں. اپنے پاس لکھ لیں، 2 منٹ لے لیجئے، اپنے پاس لکھیں اور اس کی وہ تصویر یہاں پہ ہمارے پاس جو زوم کا گروپ ہے نا اس میں ڈال دیں یا واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں، میں ابھی دیکھ لیتی ہوں. تو شاباش، 2 منٹ میں یہ کام کریں، اس کے بعد ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آئمہ ریان سمجھ آئیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، کر لیں گے آپ دونوں؟ کر لیں گے نا؟ کوئی سے بھی ایک شعر لے لیں، اس کی شاباش تشریح کیجیے. اچھا جی، ایسا ہے کہ وقت ہمارے پاس چونکہ ذرا مختصر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کلاس میں تو آپ نہیں کر پائیں گے. آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان 2 اشعار کے علاوہ، یہ ہمارا مشق کا ایک سوال ہے، مشق آپ نے کرنی ہے کہ نظم کے متن سے لیے گئے اشعار کی تشریح شاعر کا پس منظر اور شعری محاسن کی وضاحت کے ساتھ کریں. 2 اشعار یہاں پہ میں نے آپ کو دے دیے، 2 اشعار کی تشریح میں نے آپ کو کرنا سکھا دی. ایک شعر آپ نے ان 4 کے علاوہ خود سے منتخب کرنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے آج ہی کرنا ہے. اور اس کو کرنے کے بعد اس کی تصویر لیں اور واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. پھر ہم نے چونکہ اس کے بعد بھی نعت پڑھنی ہے تو اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ہم نعت کو اس حوالے سے پڑھ لیں گے، اس میں بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہوگا آپ کے آج مشق کا کام. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی ہے. ورک شیٹ میں جو حمد لی گئی ہے وہ حفیظ طائب کی ہی ہے، لیکن وہ یہ حمد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی مزید مشق ہو جائے. آپ کو اگر شاید میں نے اسی لیے وہ رکھے کہ آپ جو ان کے بارے میں ابھی جان چکے ہیں یا جانیں گے یا جتنا ہے تو ابھی پہلے ہی چونکہ حمد ہے تو آپ اسی پہ کر سکیں. حمد مختلف ہے، آپ نے اس حمد سے حاصل تعلم ہمارا وہی ہے کہ نظم کے اشعار کی حوالوں، شاعر کا پس منظر اور انداز تحریر کا بیان کرتے ہوئے شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں. آپ نے اس حمد کے کوئی سے 3 اشعار کی حوالوں، شاعر کا پس منظر اور اس میں جو شعری محاسن کوئی سے بھی استعمال ان کی وضاحت کے ساتھ تشریح کرنی ہے. تو آپ نے صرف 3 اشعار کی تشریح کر کے 3 یہ اور 3 اشعار وہ جو ہماری شامل نصاب حمد میں ہیں ان کی تشریح کر کے آپ نے آج مجھے بھیجنے اور ضرور بھیجنے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کی مشق بھی ہو جائے گی اور اندازہ بھی ہو جائے گا کہ نعت میں ہم نے کس طرح سے چلنا ہے یا کہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس پہ ہم کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، ریان، آئمہ کوئی سوال ہے بچے تو پوچھ لیں ابھی. کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. انشاءاللہ پیر کو ملیں گے اپنے اگلے سبق کے ساتھ، لیکن کام آج کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، شکریہ.